جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جاوید بات کریں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان پہنچے، جو کچھ ہوا، جلسے جلوس ہوئے، لوگوں نے بڑا ان کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا. وہ جب عملی سیاست میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام آباد کہہ رہا ہوں جاتی عمرہ میں بیٹھ کے ایک وہ اپنی پارٹی کا ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک میٹنگ بٹھائی. اس میٹنگ میں ابتدائی فیصلے کیے گئے، اس میں ٹکٹوں کی باتیں ہوئیں، اس میں جناب اپنا جو نیا بیانیہ بنانے کی بھی باتیں ہوئیں، نیا منشور بنانے کی باتیں ہوئیں. جبکہ ان ساری باتوں سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری ہوں، لاجک کے ساتھ بات کروں گا. وہ ڈس ایگری کیسے ہوں؟ جب میاں صاحب پاکستان سے گئے تھے، آپ کو یاد بھول گیا، میاں صاحب کو بھول گیا، میاں صاحب کیا کہتے ہوئے گئے تھے؟ میاں صاحب کہتے ہوئے گئے تھے مجھے کیوں نکالا، یاد کریں. ٹھیک ہے، چلے گئے. اس وقت یہ جو کام میاں صاحب اب سوچ رہے ہیں ہم اپنے کاموں کے اوپر کاموں کا تفصیل بتا کے ہم ووٹ لیں گے، اس وقت تو تازہ تازہ ہوئے تھے، کام بڑے فریش تھے. اور ان کا کیا اشر کیا گیا یہاں پہ میڈیا ٹرولنگ کے ساتھ، میڈیا کے اوپر رات دن اتنے سارے لوگ بٹھا کے وہ کام کدھر ہیں؟ وہ تو آپ کے ڈسکریڈٹ میں چلے گئے تھے. اور سارے لوگوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کھا کے چلے گئے، چوری کر کے چلے گئے، آپ چور ہیں. اور اب یہ بندہ آ گیا چوریاں واپس نکالنے کے لیے آ گیا. جو کام اس نے کیے وہ تو زندگی میں کبھی کسی نے کی یہ نہیں. جو بھی وہ کرتا تھا پاکستان میں پہلی دفعہ، زندگی میں پہلی دفعہ، اور وہ پہلی دفعہ چلتا رہا. آپ کے وہ سڑکیں، آپ کو ایٹم بم، آپ کی باقی چیزیں بڑھ گئیں. کہتے ہیں نا اس طرح بڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑھ گیا. وہ بڑھ گئی، وہ انہوں نے بڑھ دی. تو اب آپ پھر آگے وہی بات شروع کر رہے ہیں، جبکہ آپ اپنی اصل بات ہے کہ مجھے کیوں نکالا اس کو تو چھوڑ رہے ہیں. اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے سب کو معاف کیا. ٹھیک ہے جی، جس نے بھی نکالا اس کو آپ نے معاف کیا، معاف کر دیں. میاں صاحب آپ معاف کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے. آپ دیکھیں غصہ نہ کیجیے گا، اور نون لیگ کے دوست بھی غصہ نہ کیجیے گا. آپ وہ کام تو معاف کر سکتے ہیں جو آپ کے خاندان کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ ذاتی طور پہ وہ کر دیں. اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی عوام کے ساتھ، اس کی چلتی ہوئی ترقی کو روک کے، اس کے سی پیک کو رول بیک کر کے، اس کی ساری چیزیں اس کے سانس بند کر کے، اس میں مہنگائی کر کے، جس کی وجہ سے آج عوام یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. آپ کا جو اصل منشور بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ مجھے کیوں نکالا تھا. آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کی شرح ترقی یہاں پہ تھی، اس کو اب جہاں پہ کھڑی ہے، یہاں پہ لانے والے مجرم، مجھے نکالنے والے مجرم ایک ہی ہے. کون ہے وہ؟ جب تک ان کو آپ بند نہیں کریں گے، پھر سڑکیں بنا لیں، آپ ایٹم بم چھوڑ کے راکٹ تیار کر لیں، اور آپ یہ پی جو تباہ کیا پی کو دنیا کے نمبر 1 ایئر لائن بنا لیں. آپ جناب ایسے مسائل تیار کر لیں کہ جو بیٹھے بیٹھے بٹن دبائے پوری دنیا اڑ جائے. آپ معیشت کو یہاں تک لے آئیں کہ باقی باہر سے لوگ آ کے یہاں نوکری کرنے آ جائیں. آپ کر کے دیکھ لیں. آپ پھر وہی پہ بات ہے کہ مجھے کیوں نکالا. مجھے کیوں نکالنے والا کتا جو ہے اس کو کنویں سے جب تک نہیں نکالیں گے جو مرضی کر لیں. باتیں بھی نہیں سخت ہیں، لیکن سچی باتیں یہ ہیں. اس میڈیا پہ سچ بولنے کا جو اصل ثبوت ہے وہ ریٹنگ دیکھ لیں. اس میڈیا پہ کیا مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا؟ میں آج جھوٹ بولوں تو ریٹنگ کا ڈھیر لگ جائے. یہاں پہ جس نے ملک کے لیے بولنا ہے اور سچ بولنا ہے اس کی ریٹنگ یہی ہوگی جو میری ہے. جس بندے نے جھوٹ بولنا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہے اور ٹرولنگ کرنی ہے اور ڈرامے کرنے ہیں، اس کی ریٹنگ وہ ہوگی جو ارد گرد ساری دیکھ لیا. میری ریٹنگ کو چھوڑے، مجھے کوئی ریٹنگ نہیں چاہیے. میں اپنے خود کر کے کھاتا ہوں، اپنے کر کے کما کے میں آپ سے باتیں کرتا ہوں. میں اس میڈیا سے کچھ ایک پینی نہیں کماتا، نہ مجھے ضرورت ہے. سچ بولتا ہوں. یہ سب مجھے بتائے جو کام کر کے آپ کا ان کاموں کا کریڈٹ آپ کو پہلے نہیں ملا آج تک. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ پچھلے 24 سالوں میں بتائیں آپ نے کتنی دیر حکومت کی ہے اور کتنی دیر جلا وطنی کاٹی ہے. یہ شعور والے جوتی ہے یہ ٹوٹل کر کے دیکھ لیں. نون لیگ والے شور شرابہ کرنے والے وہ ٹوٹل کر کے دیکھ لیں. پچھلے صرف 24-25 سال کو پکڑ لیں، پیچھے لمبا جوڑا چھوڑیں. آپ کتنے 25 سالوں میں کتنی دیر میاں صاحب نے حکومت کی ہے جو سب سے بڑے مجرم ہے جو چور ہے، اور کتنی دیر انہوں نے جلا وطنی کاٹی ہے، اور ان کی حکومت میں کیا کچھ ہوا ہے، اور ان کے بعد جانے کے بعد جب بھی نکالا اس کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا. وہ ملک کی معیشت کہاں چلے گی؟ ہر چیز وہ پیسہ جمع کر کے خزانہ بھر کے دیتے ہیں، خزانہ خالی ہوتا ہے، خزانے کو پوچھتے نہیں، پھر کام شروع کر دیتے ہیں. آپ میاں محمد نواز شریف صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ زندگی کے اس حصے میں ہیں کہ آپ نے خاک ماں بھی لی ہے، آپ نے اپنی زندگی انجوائے بھی کر لی ہے. اگر آپ پرائم منسٹر بنتے بھی ہیں تو آپ کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے. کوئی میرے جیسا بندہ کو اور بن جائے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں. یہ سب آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرائم منسٹر بننا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. آپ 5 سال 6 سال 2 سال 3 سال 2-2.5 سال ہی گزرنے ہیں. میں کو بتا دوں
2-2.5 سال کے بعد پھر یہاں پہ کہتے پھریں گے کہ بھی مجھے کیوں نکالا. پچھلی دفعہ جب آپ نے کہا تھا نا مجھے کیوں نکالا, اپنی ریکارڈنگیں نکالیں, آپ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا, آپ کا گلا بیٹھ گیا تھا. اور اب اگر جب نکالیں گے اور 2-2.5 سال گزر جائیں گے, اب اپنی آپ فزیکل دیکھیں کیا حالت ہے. آپ کی اتنی آواز بھی نہیں نکلی مجھے کیوں نکالا, آپ نے کسی اور کو کہنا کہ یار میری جگہ پہ تقریر کر دے. یہ بس کر دیں, انہوں نے تو بس کرنا نہیں ہے. آپ اس پرائم منسٹرشپ جو آپ کو ملی اس کو لات مار دیں, ٹھڈا مار دیں اس کو. پہلے اس بات آپ کی جہاں پہ رکی تھی کہ مجھے کیوں نکالا, فیض می صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا, باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا. وہ حساب کتاب جب تک نہیں ہوتا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لانے والے, یہ اٹھانے والے اور سب کو کرنے والے خود بھگتے. عوام نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا, اس سے آگے موت ہی ہے, اس سے آگے ہجرت ہی ہے. جو بھگتنا تھا بھگت لیا, آپ نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا, ان کو بھگت لینے دیں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. کوئی الیکشن کمپین نہ چلائیں, کچھ نہ کریں. صرف پاکستان کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو اسی سوال پہ جائیں مجھے کیوں نکالا, اور کس نے نکالا, اور کس لیے نکالا. اس نکالے سے پاکستان کو اصل کیا ہوا, پاکستان کہاں پہنچا, اور پاکستان کی معیشت کہاں پہ پہنچی, پاکستان کی عوام کہاں پہ پہنچی. یہ عوام ہے, اس کو یہ بتائیں کہ یہ جو تم بھوکے مار رہے ہو, یہ تو تمہارے پاس بلوں کے, بجلی کے بلوں کے پیسے نہیں ہیں, علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ جو کارڈ جو کہتے ہیں نا یوتھیا کے, جو عمران خان نے قوم کو کارڈ دیا ہے, وہ کارڈ کی طریق بتائیں, اور وہ کارڈوں کا نمبر لیں. جو کارڈ آپ نے جاری کیا تھا اس کا نمبر میچ کر کے ان کو دکھائیں گے وہی نمبر ہے, وہی سب کچھ ہے. یہ چیزیں عوام کو بتائیں. الیکشن کمپین بعد کی بات ہے, الیکشن ہوتے رہیں گے, الیکشن ان کو کرا لینے دیں, الیکشن آپ کے بغیر بھی ہو جائے, کوئی فکر نہ کریں, کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کے اوپر یہ احسان کریں جہاں پہ اتنے احسان کیا نا, ایک احسان اور کر دیں کہ مجھے کیوں نکالا. وہ بندے ان سے جن سے جب آپ پوچھ رہے تھے مجھے کیوں نکالا, ان بندوں کو لائیں سامنے بیٹھے, یا وہ بندے معافی مانگیں, قوم کو بتائیں کہ ہم نے نکالا تھا, ہم نے یہ سب کیا, ہم قومی مجرم ہیں. یہ عوام جو خودکشیاں کر رہی ہے, ان کے کون ذمہ دار ہیں, وہ فکس کیا جائے. اللہ پاک نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے, ہمارے پاس اس وقت چیف جسٹس وہ ہے جو آئین اور قانون کو ماننے والا ہے, جو کہتا ہے آئین اور قانون سے علاوہ میرے ساتھ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے پاس اس وقت آرمی چیف وہ ہے جس کو آئین اور قانون کے علاوہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر اب بھی آپ نے وہ مجرموں کو سزا نہیں دلوانی تو پھر میاں صاحب اللہ حافظ ہماری طرف سے. دوستوں میری باتیں جس کو بری لگی ہو میں معافی چاہتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. پھر ملیں گے ایسی کسی اور بات میں. اللہ حافظ.